بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ معزز سامعین، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ آج آپ کے سامنے ایک واقعہ بیان کرنا ہے کہ ایک ایسے شخص کے بارے میں جس کے لیے بادلوں سے خود آواز آئی کہ فلانے شخص کے باغ کو سیراب کرو۔ حدیث شریف میں آتا ہے، حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، ایک شخص ایک جنگل میں تھا، اس نے ایک بادل میں سے یہ آواز سنی کہ فلاں شخص کے باغ کو پانی دے۔ اس آواز کے بعد فوراً وہ بادل ایک طرف چلا اور ایک پتھریلی زمین میں خوب پانی برسا اور وہ سارا پانی ایک نالے میں جمع ہو کر چلنے لگا۔ یہ شخص جس نے آواز سنی تھی اس پانی کے پیچھے چل دیا۔ وہ پانی ایک جگہ پہنچا جہاں ایک شخص کھڑا ہوا بیلچے سے اپنے باغ میں پانی پھیر رہا تھا۔ اس نے باغ والے سے پوچھا کہ تمہارا کیا نام ہے؟ انہوں نے وہی نام بتایا جو اس نے بادل میں سے سنا تھا۔ پھر باغ والے نے اس سے پوچھا کہ تم نے میرا نام کیوں دریافت کیا؟ اس نے کہا، میں نے اس بادل میں جس کا پانی یہ آ رہا ہے یہ آواز سنی تھی کہ فلاں شخص کے باغ کو پانی دے، اور تمہارا نام بادل میں سنا تھا۔ تم اس باغ میں کیا کام ایسا کرتے ہو جس کی وجہ سے بادل کو یہ حکم ہوا کہ اس کے باغ کو پانی دو؟ باغ والے نے کہا، جب تم نے یہ سب کہا تو مجھے بھی کہنا پڑا۔ میں اس کے اندر جو کچھ پیدا ہوتا ہے اس کو دیکھتا ہوں اور اس کے 3 حصے کرتا ہوں۔ ایک حصہ یعنی تہائی تو فوراً اللہ کے راستے میں صدقہ کر دیتا ہوں، اور 1 تہائی میں اور میرے اہل و عیال بیوی بچے کھاتے ہیں، اور 1 تہائی اسی باغ کی ضروریات میں لگا دیتا ہوں۔ تو معزز سامعین، اس حدیث کو جو روایت کیا ہے وہ امام مسلم رحمۃ اللہ علیہ نے روایت کیا ہے۔ اب ہمیں اس حدیث شریف سے ایک بہترین سبق اور بھی حاصل ہوتا ہے، وہ یہ کہ آدمی کو اپنی آمدنی کا کچھ حصہ اللہ کے راستے میں خرچ کرنے کے لیے متعین کر لینا زیادہ مفید ہے۔ اور تجربہ بھی یہی ہے کہ اگر آدمی یہ طے کر لے کہ اتنی مقدار اللہ کے راستے میں خرچ کرنی ہے تو پھر خیر کے مصارف اور خرچ کرنے کے مواقع بہت ملتے رہتے ہیں۔ اور اگر یہ خیال کرے کہ جب کوئی خیر کا کام آئے گا اس وقت دیکھ لیا جائے گا، تو اول تو خیر کا کام ایسی حالت میں بہت کم سمجھ میں آتے ہیں، اور ہر موقع پر نفس اور شیطان یہی خیال دل میں ڈالتے ہیں کہ یہ کوئی ضروری خرچ تو ہے نہیں، اور اگر کوئی بہت ہی اہم کام ایسا بھی ہو جس میں خرچ کرنا کھلی خیر ہے تو اکثر موجود نہیں ہوتا، اور موجودگی میں بھی اپنی ضروریات سامنے آ کر کم سے کم خرچ کرنے کا دل چاہتا ہے۔ اور اگر مہینے کے شروع ہی میں کچھ حصہ تنخواہ ملنے پر 1 حصہ علیحدہ کر کے رکھ دیا جائے، یا روزانہ تجارت کی آمدنی میں سے صندوقچی یا کسی ایک ڈبہ وغیرہ بنا لیا جائے کہ ایک حصہ علیحدہ کر کے اس میں متعینہ مقدار ڈال دی جائے، مثال کے طور پر 1000 روپے 500 روپے اپنی جو تجارت ہو رہی ہے اس کی آمدنی کا کچھ حصہ اپنے اس میں تجوری میں ڈال دیا جائے، یہ صرف اللہ کے راستے میں خرچ کرنا ہے، تو پھر خرچ کے وقت دل تنگی نہیں ہوتی، اس کو تو بہرحال وہ مقدار خرچ کرنا ہی ہے۔ بڑا مجرب نسخہ ہے، جس کا دل چاہے کچھ روز تجربہ کر کے اس کو دیکھ لیں۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔